السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج آپ کے سامنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کی بات ہوگی، اور سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 174 رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ نے فرمایا، اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس میری طرف سے برہان یعنی روشن دلیل آ چکی ہے، اور میری طرف سے تمہارے پاس وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ اور ہم نے اتارا ہے نورم مبینہ واضح نور۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو برہان کہا ہے، دلیل کہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ کتنے معجزات عطا فرمائے، یہ کسی آدمی کا شمار میں لانا یا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو شمار کرنا یا گننا، یہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پہ صرف کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی اگر بات کی جائے تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک بھی جو ہے وہ معجزات ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، کسی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 10، کسی کو 100، لیکن جب اپنے پیارے محبوب کی باری آئی تو آپ کو 1، 2، 10، 100 اتنے معجزے نہیں دیے، بلکہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اب یہاں پہ صرف کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک یعنی منہ مبارک کی بات کی جائے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو جنگوں میں فتح نصیب ہوتی تھی تو آپ کی ٹوپی مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے۔ اس کی برکت کی وجہ سے آپ کو جنگوں میں فتح نصیب ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے ایک جنگ میں جب آپ کی ٹوپی گم ہو گئی تو آپ تلاش کرنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ اس میں منہ مبارک ہیں، اور ان منہ مبارک کی برکت ہی کی وجہ سے میں جو ہے وہ جنگوں میں فتح یاب ہوتا ہوں۔ صرف یہی نہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک رکھ دینا۔ صرف یہی نہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناخن مبارک جو ہے، جب میں مر جاؤں میرا کفن تھوڑا سا کھولنا، میری آنکھوں اور میرے لبوں پر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو ہے وہ رکھ دینا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات تھیں۔ صرف یہی نہیں، صحابہ کرام جو ہے جب ان کے پاس کوئی بیمار آ جاتا کہ ہمیں صحت مل جائے، ہمیں شفا مل جائے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک پانی میں ڈالتے، ان کو گھولتے پانی میں، پھر ان کو پانی سے نکال کے اس بیمار کو پلاتے تھے، تو اس پانی کی برکت کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے وہ شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ صرف یہ نہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے منہ مبارک جو ہے جب حلق شریف فرمایا، اپنے منہ مبارک تقسیم فرمائے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جو ہے وہ منہ مبارک نصیب ہوئے۔ آپ نے جب گھر میں جا کے رکھے تو بیان فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے فرشتوں کی تسبیح اور تہلیل کی آوازیں سنی ہیں، تو پتہ چلا جہاں پہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہوں وہاں پہ فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ فرشتے جو ہے وہ تسبیح و تہلیل بھی کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ایک حدیث پاک بھی بیان کرتا چلوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں
جن کو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ خصوصی دعاؤں سے نوازا تھا. اور دعاؤں سے کیوں نوازا تھا؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ایک دفعہ جو ہے وہ نماز کے لیے اٹھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وضو کے لیے پانی پیش کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں دیں اور فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ یا اللہ تو اسے جو ہے وہ فقہ کی سمجھ بوجھ عطا فرما اور تاویل کا علم اسے سکھا دے. تو وہ صحابی رسول جسے تمام صحابہ حبر الامہ کہتے تھے، جسے جو ہے وہ علم تفسیر کا بادشاہ کہتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت طاؤوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب 70 صحابہ کرام کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے تھے. جب وہ کوئی مسئلہ بیان فرماتے تو وہاں پہ دلائل پیش کرتے تو سارے صحابہ کرام ان کے اس دلائل اور مسئلے پہ جو ہے وہ قائل ہو جایا کرتے تھے. اور حضرت طاؤوس فرماتے ہیں اس وجہ سے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے وہ چھوڑنے والا نہیں ہوں، در جو ہے وہ چھوڑنے والا نہیں ہوں، سارا علم جو ہے میں ان سے سیکھوں گا. اب یہ صحابی رسول کیا بیان فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی الحجر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا واللہ لیبعثن اللہ یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ حجر اسود کو قیامت والے دن جو ہے وہ مبعوث فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا، دوبارہ اسے جو ہے وہ وہاں پہ وضع اسے رکھ دے گا، کسی جگہ پہ اسے نصب کیا جائے گا. لہو عینان یبصر بہما، اسے پتھر کو 2 آنکھیں دی جائیں گی جس سے وہ دیکھے گا. ولسان ینطق بہ، اور اسے زبان دی جائے گی جس سے وہ محو گفتگو ہوگا. ویشہد علی من استلمہ بحق، اور یہ پتھر جب اسے اللہ زبان بھی دے گا آنکھیں بھی دے گا، یہ پتھر جو ہے وہ گواہی دے گا کہ کس شخص نے جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بوسہ دیا ہے یا اس کا استلام کیا ہے. تو یہ ایک پتھر ہو کر کل قیامت والے دن جو ہے وہ گواہی دے گا. تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور کے کچھ حصے مثلا منہ مبارک یا آپ کے نالین مبارک یا آپ کی پگڑی شریف یا آپ کے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑے مبارک یا کسی بھی چیز کی جو ہے وہ زیارت کرتا ہے تو یہ زیارت جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک ہو جائیں یا کوئی بھی چیز ہو جائے جو آدمی ان کی زیارت کرتا ہے تو وہ زیارت اسے قیامت والے دن جو ہے وہ نفع دے گی. اب یہاں پہ آخر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک اور بال مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ رَجِلًا، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال جو تھے وہ خمدار تھے، نہ ہی بہت زیادہ گنگریالے تھے نہ ہی بہت زیادہ سیدھے تھے بلکہ خمدار تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سچوں کی ماں کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک اور آپ کی داڑھی مبارک کے بال سیاہ گھنے تھے، اور رات کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے بیٹھا کرتے تھے آپ جب زلف کو یوں سوار کے کانوں کے پیچھے کیا کرتے تھے اور داڑھی مبارک کو درست کیا کرتے تھے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ آج سیاہ رات ہے اور اس میں چاند چمک رہا ہے، اور یہ جو 2 کان مبارک تھے ایسے لگتا تھا کہ سیاہ رات میں 2 تارے چمک رہے ہیں. تو یہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے جو ہے یہ بال مبارک تھے. اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ سوکھے دانوں پہ بھی ہمارے کرم ہو جائے، سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گٹا بن کے تمہارے گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سیاہ سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو.
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کا جبہ مبارک، آپ کے امامہ مبارک، آپ کے نالین مبارک کی زیارت نصیب فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔